بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، ایمان بالرسول کے تحت آج دنیا میں ایک جھوٹی نبوت جو اپنے دائرے میں سرگرم عمل ہے، اس کا جائزہ گزشتہ کئی دروس سے ہم لے رہے ہیں، اور وہ جھوٹی نبوت ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی۔ اس سلسلے میں پچھلے چند دروس میں مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کے ظہور کا پس منظر پیش کیا گیا، اور آخر میں یہ اشارہ کہ ان کا عالمی قوتوں کا اسلام دشمن عناصر یہود و نصارہ سے کس طرح ربط و ضبط ہے، یہ اشارتاً بیان کیا گیا، اور آج تک وہ ناموس رسالت پر ڈاکہ ڈالنے کی اپنی حرکت سے باز نہیں آئے، پوری قوت کے ساتھ اس میدان میں وہ سرگرم ہے۔ ان دروس سے پہلے ہم نے مرزا غلام احمد قادیانی کی ذاتی زندگی اور شخصی امراض اور بیماریوں کا تذکرہ کیا تھا، اس تناظر میں کہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اگر اس کی شخصیت کا، اس کے دعووں کا جائزہ لیا جائے تو انسان کو دقت پیش نہیں آئے گی یہ جاننے میں کہ وہ صراحتاً جھوٹا ہے۔ پھر شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتاب سے خصائص المصطفیٰ کے حوالے سے جو ہم کچھ جان رہے تھے، اس میں بھی مرزا کے دعوے اور نزول وحی کا جو باب شروع ہوا تھا، اسی تناظر میں ہم نے یہ اردو کی کتاب سے کچھ اقتباسات پیش کیے۔ اب اس سلسلے میں خصائص المصطفیٰ میں مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوے اور وحی کا جو ذکر ہے بڑی اختصار سے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مرحلہ وار اس کے دعووں کا تذکرہ آ جائے، اور یہ بھی سامنے ہو کہ اس کے بعض مراحل میں جو دعوے پیش کیے گئے، کبھی اس نے یہ کہا، کبھی کچھ اور بات کہی، تو اس میں خود اپنے الفاظ اور اپنے دعووں کے سلسلے میں اس کے تضاد پایا جاتا ہے۔ ایک چیز کا پہلے انکار کرتا تھا، جس بات کا اعتراف کرتا تھا، جس کا انکار پہلے کیا بعد میں اعتراف کر رہا ہے، جس کا اعتراف کیا بعد میں انکار کر رہا ہے۔ آئیے ہم سرسری سا جائزہ لیتے ہیں۔ شیخ صفی الرحمن کا یہ صفحہ قادیانی فتنہ منزل بمنزل ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا، جس میں انہوں نے 3 مرحلوں کا ذکر کیا، 1882 سے 1890 تک، پھر 1891 سے 1901 تک، 1901 سے 1908 یعنی اس کی موت تک۔ چنانچہ پہلا مرحلہ اس عنوان کے تحت مبلغ اسلام سے مثیل مسیح تک، اس کا تذکرہ میں چاہتا ہوں کہ لفظ بلفظ ہم اس کو پیش کریں، اور سامعین کرام اسے بہت غور سے سماعت فرمائیں۔ پہلے صفحات میں شیخ صفی الرحمن صاحب مبارک پوری استاذ محترم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پہلے صفحات میں ہم نے مرزا صاحب کی حیات مستعار کا جو خاکہ پیش کیا ہے، اس سے یہ بات ظاہر ہے کہ موصوف نے تحریری بحث و جدال کے میدان میں باقاعدگی کے ساتھ 1877 کے اخیر میں قدم رکھا تھا، اور اس وقت آپ کی حیثیت ایک مبلغ اسلام سے زیادہ نہیں تھی، مبلغ اسلام سے زیادہ نہ تھی۔ لوگوں سے متعارف ہونے کے لیے اس نے پہلے اپنے آپ کو مبلغ اسلام کے طور پر پیش کیا، اور بعض دعوے مخالفین اسلام کی تردید اور مناظرانہ دعووں کے ساتھ اس نے شہرت حاصل کی، اور اس ضمن میں بڑے چندے بھی جمع کیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ تقریباً 5 برس تک آپ اسی انداز سے کام کرتے رہے۔ اس دوران آپ کی شہرت و ناموری میں ضرور اضافہ ہوا، مگر آپ میں اسلامی عقائد و مسلمات سے انحراف کی کوئی علامت نہیں پائی گئی، بلکہ 1880 میں جب براہین احمدیہ کی دوسری جلد شائع ہوئی تو اس میں آپ کا یہ بیان بڑے پرزور انداز میں درج تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے الہام کا نزول محال ہے، لہٰذا آپ کے بعد کسی نبی کا آنا بھی محال ہے۔ دیکھیے براہین احمدیہ جلد دوم صفحہ نمبر 109 تا 111۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ابتدائی دعووں میں یا ابتدائی تحریروں میں وہ شخص اپنے دعووں کے آغاز سے پہلے یہ قبول کر رہا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے، یہ بات ناممکن ہے، محال ہے، کوئی الہام نہیں ہو سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔
پھر لیکن 2 سال بعد 1882 میں جب براہین احمدیہ کی تیسری جلد شائع ہوئی تو پہلی بار آپ کے عقائد میں تغیر و انحراف کے نشانات ظاہر ہوئے۔ اس جلد میں آپ نے الہام کے مفہوم اور اس کے اقسام پر بحث کرتے ہوئے اپنے آپ کو خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف اللہ کا محدث اور اس کا الہام یافتہ بتلایا، اور مزعومہ الہام کے متعدد نمونے بھی درج کیے، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدائے تعالیٰ نے مرزا موصوف کو ابراہیم اور مدثر کہہ کر مخاطب کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ناموں، صفتوں اور محامد کے ساتھ آپ کو متصف ٹھہرایا ہے۔ ہاں دیکھیے براہین احمدیہ جلد سوم صفحہ 217 تا 267، ہاں حاشیہ در حاشیہ نمبر 1۔ ہاں یہ مختلف جو دعوے ہیں، اب آپ دیکھیں گے کہ پہلے کے جو دعوے مرزا صاحب نے خود اپنی کتابوں میں کیا ہیں، اگر مرحلہ وار آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو پہلے دعووں کی بعد میں تردید اور اس کا تضاد پایا جائے گا۔ یعنی اب مرزا صاحب مبلغ اسلام اور مصلح امت ہونے کے ساتھ ساتھ ولی، عارف اور صاحب الہامات و کرامات بھی ہو گئے۔ ہاں پھر مزید 2 سال بعد، یعنی مزید 2 سال بعد 1884 میں براہین احمدیہ کی جلد چہارم شائع ہوئی تو یہ انحراف اور زیادہ کھل کر سامنے آ گیا۔ مرزا صاحب نے اپنے دعوائے الہام کی تائید و تقویت کے طور پر مزعومہ خدائی الہامات کے نمونوں سے اس جلد کے حواشی بھر دیے۔ پھر سے جملہ دیکھیے کہ مرزا صاحب نے اپنے دعوائے الہام کی تائید و تقویت کے طور پر مزعومہ خدائی الہامات کے نمونوں سے اس جلد کے حاشیے بھر دیے، یعنی خوب اپنے الہامات کا تذکرہ کیا کہ میری طرف یہ الہام ہوا، میری طرف یہ وحی ہوئی۔ ان الہامات میں موصوف نے پیترے بدل کر اپنے آپ کو بزرگی اور خدا رسیدگی کی انتہائی منزل پر دکھلایا ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ خدا نے مجھے ابراہیم، یوسف، موسیٰ اور داؤد وغیرہ کہہ کر مخاطب کیا ہے، اور یہ خوشخبری دی ہے کہ تو محدث اللہ ہے، تجھ میں مادہ فاروقی ہے۔ حضرت عمر فاروق کو جس طرح الہام ہوتا تھا وہ محدثین میں سے تھے، ایسے یہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو کہ میں بھی انہی میں سے ہوں۔ ملاحظہ ہو براہین احمدیہ جلد چہارم صفحہ 508، 555 اور 558۔ اس کے بعد شیخ صفی الرحمن صاحب فرماتے ہیں اسی جلد میں مرزا صاحب نے اپنے آپ کو مثیل مسیح بھی قرار دیا۔ مثیل مسیح کے جیسا، مثل مثیل مسیح بھی قرار دیا، لیکن دوبارہ حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کا انکار نہیں کیا۔ اپنے آپ کو ابھی مثیل کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بھی نزول کریں گے، اس وقت انکار نہیں کیا، انہیں گویا اس کو مان رہے ہیں، بلکہ کھلے لفظوں میں اس کا اقرار و اعتراف فرمایا۔ اس ضمن میں آپ کے الفاظ یہ ہیں، یہ دیکھیے ابتدا میں ان کے الفاظ حضرت مسیح کے بارے میں کیا ہے، بعد میں جو بدل گئے وہ کیا ہے، اور جب حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اور اقطار میں پھیل جائے گا، لیکن اس عاجز یعنی مرزا پر ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ خاکسار اپنی غربت اور انکسار اور توکل اور ایثار اور آیات اور انوار کی روح سے مسیح کی پہلی زندگی کا نمونہ ہے۔ مسیح کی پہلی زندگی مطلب جو دنیا میں گزار چکے ہیں، اب بعد میں آئیں گے تو مقابلہ کریں گے، ہاں اب ابھی تو پہلی زندگی کا نمونہ ہے، اور اس عاجز کی فطرت اور مسیح کی فطرت باہم نہایت ہی متشابہ واقع ہوئی ہے، دونوں میں کافی مماثلت ہے، اسی لیے اپنے آپ کو مثیل مسیح کہہ رہا ہے۔ گویا ایک ہی جوہر کے 2 ٹکڑے یا ایک ہی درخت کے 2 پھل ہیں، اور بے حد اتحاد ہے کہ نظر کشفی میں نہایت ہی باریک امتیاز ہے، اور نیز ظاہری طور پر بھی ایک مشابہت ہے، اور وہ یوں کہ مسیح کامل اور عظیم الشان نبی یعنی مسیح کامل اور عظیم الشان نبی یعنی موسیٰ کا تابع اور خادم دین تھا، اور اس کی انجیل تورات کی فرع ہے۔ ہاں مسیح کامل اور عظیم الشان نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام کا تابع اور خادم دین تھا، اور اس کی انجیل توریت کی فرع ہے، اور یہ عاجز بھی اس جلیل الشان نبی کے احقر خادمین میں سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو سید الرسول اور سب رسولوں کا سرتاج ہے۔ چونکہ اس عاجز کو حضرت مسیح سے مشابہت تامہ ہے، اس لیے خداوند کریم نے مسیح کی پیشگوئی میں ابتدا سے اس عاجز کو بھی شریک رکھا ہے، یعنی حضرت مسیح پیش گوئی متذکرہ بالا ظاہری اور
جسمانی طور پر مصداق ہے اور یہ عاجز روحانی اور معقولی طور پر اس کا محل اور مورد ہے۔ ملاحظہ فرمائیے کیا کہہ رہا ہے پھر سے کہ یعنی حضرت مسیح پیش گوئی متذکرہ بالا ظاہری اور جسمانی طور پر مصداق ہے، یعنی جو پیش گوئی کی گئی ہے وہ ظاہری اور باطنی طور پر مجھ پر صادق آ رہی ہے، اور یہ عاجز روحانی اور معقولی طور پر اس کا محل اور مورد ہے۔ گویا ابھی تمہید بن رہی ہے، ہاں یہ پچھلے ہی حوالے سے نقل کیا گیا ہے، صفحہ نمبر 498 499۔ نیز ملاحظہ ہو حضرت مسیح کے نزول اور دنیا میں دوبارہ آمد کے متعلق مرزا صاحب کا اعتراف براہین احمدیہ، اعتراف جلد 4 صفحہ نمبر 505 پر ملاحظہ فرمائیں۔ اس کے براہین احمدیہ کے علاوہ ایک اشتہار کے ذریعے بھی اسی 1884 میں مرزا صاحب نے اعلان کیا کہ روحانی طور پر میرے کمالات مسیح ابن مریم کے کمالات کے مشابہ ہیں، اور مجھ میں اور مسیح ابن مریم میں بشدت مناسبت و مشابہت ہے۔ آپ نے اس اشتہار میں اپنے آپ کو مجدد قرار دیتے ہوئے اور امت کے اکابر اولیاء سے افضل بتاتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص اپنی مشکل کشائی کے لیے صدق دل سے میری خدمت میں حاضر نہ ہوگا، خدا تعالیٰ کے روبرو اس کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ مجموعہ اشتہارات مسیح موعود حصہ اول صفحہ 4-5۔ اس کے بعد اس کے چند برس بعد 1 دسمبر 1888 کو آپ نے ایک اشتہار کے ذریعے اس بنیاد پر لوگوں کو اپنی بیعت کے لیے مدعو کیا کہ آپ کو مجدد ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے اصلاح امت کے کام پر مامور فرمایا ہے۔ ہاں یہ بھی پچھلے ہی حوالے سے منقول ہے۔ غور فرمائیے کہ اب یہاں بیعت کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور اس وقت پہلا ایک دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ میں مجدد ہوں، اور مجدد ہونے کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اصلاح امت کا کام سونپا ہے۔ ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد ایسا شخص پیدا ہوگا جو دین کی تجدید کرے گا۔ گویا اس کو اپنے اوپر فٹ کرتے ہوئے، چشمہ کرتے ہوئے انہوں نے مجددیت کا دعویٰ کیا۔ پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں پھر 3.5 ماہ کی مسلسل ترغیب و تحریض کے بعد مریدوں کا میلان و رجحان پا کر مرزا صاحب لدھیانہ وارد ہوئے، اور 23 مارچ 1889 مطابق 2 رجب 1306 ہجری کو پہلی بار بیعت لی، اور یہیں سے آپ کے معتقدین کی ایک مستقل اور منظم جماعت کی بنیاد پڑی۔ سیرت المہدی صفحہ نمبر 63۔ اب یہ دعویٰ پہلے مرحلے کا پیش کر کے شیخ صفی الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد 1890 کے اختتام تک آپ کا کوئی نیا دعویٰ منظر عام پر نہیں آیا۔ 1890 تک کوئی نیا دعویٰ نہیں، مسیح اور مجددیت کا یہ دعویٰ تھا اس وقت تک، ہاں، بلکہ اخذ بیعت کے لیے تگ و دو جاری رہی۔ لہٰذا ہم 1882 سے 1890 کے اختتام تک اس مدت کو قادیانی فتنہ کے پخت و پز کے مرحلے سے تعبیر کر سکتے ہیں، کیونکہ مرزا صاحب کے یہ دعاوی اور اس دور کے مزعومہ الہامات آئندہ پیش آنے والے فتنوں کے لیے خشت اول اور خمیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہاں وہ یہ بنیاد اور خمیر کی حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذا یہ ابتدائی مرحلہ یا پہلے مرحلے کے دعوے ہوئے۔ اب دوسرا مرحلہ یہ عنوان قائم کیا شیخ صفی الرحمن صاحب نے، اور اس میں دوسرا عنوان دیا دعوائے مسیحیت و مہدویت۔ یہ دوسرے مرحلے کا عنوان ہے کہ دعوائے مسیحیت و مہدویت۔ ایک طویل عرصے کی جد و جہد کے بعد 1890 کے اخیر تک جب مرزا صاحب ایک باقاعدہ جماعت منظم کر چکے تو اپنے اصل روپ میں ظاہر ہوئے، اور اپنے حقیقی مقاصد کے رخ پر آپ نے اپنے پرپیش بیانات کا جو دبیز پردہ ڈال رکھا تھا اسے اتار پھینکا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ 22 جنوری 1891 کو مرزا صاحب نے فتح اسلام اور توضیح مرام نام کے 2 رسالے شائع کیے۔ فتح اسلام اور توضیح مرام کے نام سے 2 رسالے شائع کیے، اور ان میں بڑے واضح انداز سے اعلان فرمایا کہ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام جن کے آنے کی بشارت احادیث میں دی گئی ہے وہ طبعی موت کے ذریعے وفات پا چکے ہیں۔ ہاں نیچے حاشیے میں انہوں نے لکھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ مرزا صاحب حضرت مسیح کی قبر کی نشاندہی بھی فرما گئے ہیں، مگر کبھی ملک شام میں جیسے اتمام الحجہ
صفحہ نمبر 18-19، اور کبھی کشمیر میں جیسے کشف الغطاء صفحہ نمبر 13 اور 14۔ ہاں، یہ حضرت مسیح، اب یہاں میں آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑی سی وضاحت کہ حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام قرآن اور حدیث کے واضح اور صریح بیانات سے ثابت شدہ، ہاں یہ بات اور مسلم بات کے طور پر امت مسلمہ کے لوگ مانتے ہیں کہ آپ زندہ ہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا، لیکن اب مرزا غلام احمد قادیانی کو جب یہ ضرورت پیش آئی کہ اپنے آپ کو مسیحیت کے دعوے سے سرفراز کر کے اس کرسی پر، اس منصب پر بٹھائے پیش کرے، تو اس نے پہلے حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے اس مسلمہ عقیدے کی تردید کرنی چاہیے، اور اس سلسلے میں ان لوگوں نے بڑی کوششیں کی، ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ ہاں، قرآن مجید سے 30 آیتیں ایسے نکالی مرزا صاحب نے، جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ہو چکی۔ پچھلے انبیاء کو مثال کے طور پہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ہاں محمد تو ایک رسول ہے، آپ سے پہلے رسول گزر چکے، تو اب آپ کے پہلے کے رسول گزر چکے، تو مرزا قادیانی یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جب سارے رسول گزر گئے تو وہ مسیح بھی گزر گئے۔ گویا اس عموم سے انہوں نے یہ استدلال کیا کہ جب سارے رسول گزر گئے اور سارے رسول کا گزرنا یہ ہے کہ ان کی وفات ہو چکی، تو اس میں حضرت مسیح بھی شامل ہے۔ ہاں، یہ عموم سے انہوں نے استثناء یا اختصاص والی بات کو نظر انداز کر کے عموم میں حضرت مسیح کو بھی داخل کیا، جو سراسر غلط تھا اور غلط ہے۔ چنانچہ ایسی قرآن کی آیتیں اور پھر مختلف قسم کے، آج بھی جب کوئی قادیانی کسی مسلمان کو بہکانے کے لیے بحث و مباحثہ کا سلسلہ چھیڑتا ہے تو سب سے پہلے وہ یہی بحث کرتا ہے وفات مسیح اور حیات مسیح سے متعلق، اور یہ کوشش کرتے ہیں، پورا زور صرف کرتے ہیں کہ یہ ان کی وفات ہو گئی۔ ہاں، اس سلسلے میں قرآنی آیات اور عربی زبان کے بعض ایسے استدلال کر کے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ عام آدمی چکرا جائے اور وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائے، اور پھر اس میں الجھانے کے بعد اگلا دعویٰ پھر وہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری ذاتی طور پر بعض قادیانیوں سے گفتگو ہوئی، پہلا مبلغ جو تھا اس نے یہی کوشش کی تھی لمبی چوڑی گفتگو کے بعد، اور اس کے بعد جب میں نے گفتگو شروع کی اور چند سوالات میں نے کیے اور ان کے استدلالات پر کچھ سوالات اٹھائے، تو اس نے بحث روک کر جو ہے بھاگنے کی کوشش کی۔ درمیان میں اس نے سوال کیا کہ کیا آپ اہل حدیث ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ۔ تو اس نے پھر اس کے بعد کہا کہ اس وقت میرے فلاں ضرورت ہے اور بعد میں ملاقات کروں گا، اور پھر اس نے ملاقات نہیں کی۔ ہاں، بہانے بازیاں کر کے کچھ دیر رکا اور اس کے بعد فرار کی راہ اختیار کی، اور بعد میں اس کے ایک ساتھی کے ذریعے سے یہ پتہ چلا کہ مرکز میں اس نے جب اطلاع دی تو اس سے کہا گیا کہ آپ مزید ان سے گفتگو نہ کریں، واپس چلے آئیں۔ خیر، یہ ایک پرانی بات تھی اور شاید وہ نو آموز شخص تھا، لیکن میں صرف یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قادیانی دعووں کا آغاز یا عام مسلمانوں کو الجھانے کا ایک نقطہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات پر بحث کرتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی صاحب علم ہو تو اس میں بھی دھوکہ نہیں کھائے گا، جانکار نہ ہو تو ان کی بعض دلیلوں پر چونکہ اس کی نگاہ نہیں ہوتی، اس لیے وہ الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ کچھ لوگ بہک جاتے ہیں۔ لہٰذا بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ان سے گفتگو مرزا غلام احمد قادیانی کی شخصیت، اس کے دعووں اور اس کی پیشین گوئیوں سے متعلق کرنی چاہیے۔ ہاں، اس پر نہیں الجھنا چاہیے۔ یہ عوام سے متعلق یا عام لوگوں سے متعلق بات کرتے ہیں، اور وہاں اس موضوع کو چھیڑنے سے یہ لوگ حتی الامکان بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی کتابوں کو چھپاتے ہیں۔ یہ خود ان کے باطل ہونے کی دلیل ہے کہ ایک آدمی جب اپنی کتابوں کو، اپنے دعووں کو اور اپنے ایمان لائے ہوئے امور کو چھپاتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ خود اس کے اندر اس بات کا احساس پایا جاتا ہے کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج، ہمارا خیال اس لائق نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ خود ایک کمزوری ہے۔ ہاں، اور یہ جھوٹی نبوتوں کے جھوٹ ہونے کی ایک بہت واضح اور کھلی ہوئی علامت بھی ہے، میں ایسا مانتا ہوں۔ ہاں، تو یہ یہاں سے گویا یہ انہوں نے شروع کیا کہ حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی موت کے ذریعے وفات پر میں یہ کہتے ہوئے خاص طور سے ایک بات کہنا چھوٹ گئی جو مجھے ذکر کرنی تھی، اور اسی کے لیے میں نے روکا کہ علماء اسلام نے، مناظرین نے، اور خاص طور سے علماء اہل حدیث نے اس سلسلے میں مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں اور جھوٹے دعووں کو کی قلعی خوب کھولی۔ یہ جن آیتوں کا میں نے تذکرہ کیا، 30 آیتیں،
اس کا بہت سارے علماء کرام نے جواب دیا. ہاں، مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ اور دوسرے بہت سارے لوگوں نے جنہوں نے مرزا کی مخالفت کی، تعاقب کیا، تردید کی، مناظرے کیے، مباہلے کیے، ہر طرح سے اس کا بھرپور جواب دیا. شیخ ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی شہادت القرآن. ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب جو ایک گویا تحریک ختم نبوت پر سلسلہ وار ایک ایسی کتاب لکھ رہے ہیں جس کو اس موضوع کی انسائکلوپیڈیا کہنی چاہیے. ہاں، میں سمجھتا ہوں 20 سے زائد اس کی جلدیں ہیں، منظر عام پر آ چکی ہیں اور ابھی وہ سلسلہ جاری ہے. تو یہ اس تحریک نبوت کے کسی حصے میں نے پڑھا تھا، انہوں نے تذکرہ کیا کہ قرآن کی 30 آیتیں جس سے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی امت نے جو وفات مسیح پر استدلال کیا ہے اور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا بہت سارے علماء نے جواب دیا. لیکن شیخ ابراہیم میر سیالکوٹی نے جو اپنی کتاب کے 2 حصے، پہلے میں ان کے اعتراض کا جواب، اس کا رد اور تعاقب، اور دوسرے حصے میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات نہیں ہوئی، وہ زندہ ہیں، قرب قیامت میں نزول فرمائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، اس سے متعلق دلائل اور اس کا اثبات. تو ڈاکٹر بہاؤالدین حفظہ اللہ کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس موضوع پر اس سے بہتر کتاب میری نظر میں نہیں آئی، یعنی ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ کی کتاب. تو بہرحال اب ان شیخ صفی الرحمان صاحب کی عبارت میں ہم آگے بڑھتے ہیں پھر سے کہ انہوں نے اس مرحلے میں واضح انداز سے اعلان فرمایا، یہ توضیح مرام اور فتح اسلام اور توضیح مرام میں، کہ حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام جن کے آنے کی بشارت احادیث میں دی گئی ہے، وہ طبعی موت کے ذریعے وفات پا چکے ہیں. اب دوبارہ ان کی تشریف آوری کا کوئی امکان نہیں، بلکہ یہ سنت اللہ کے خلاف ہے، اللہ کے قانون اور دستور کے خلاف ہے. جتنے معجزات ہوتے ہیں وہ عام دستور کے خلاف ہی ہوتے ہیں، اور معجزات بعض اعتبار سے خود اللہ کی ایک سنت ہے، اور قطعی طور پر محال ہے. یہ مرزا صاحب کے اب دعوے شروع ہو رہے ہیں. جن احادیث میں ان کی آمد کی پیش گوئی کی گئی ہے، ان کا منشا صرف یہ ہے کہ امت کی اصلاح کے لیے آخر زمانے میں ایک ایسا شخص نمودار ہوگا جو مسیح ابن مریم کے ساتھ غایت درجہ مشابہت اور مناسبت رکھتا ہوگا، اور چونکہ ایسا شخص میں ہی ہوں، لہٰذا مسیح موعود میں ہی ہوں. اگر پتہ نہیں ہم اس کا تذکرہ آئے یا نہ آئے، میں سرسری طور سے یہاں ذکر کروں کہ اپنے آپ کو مسیح موعود ثابت کرنے کے لیے مرزا صاحب نے احادیث صحیحہ ثابتہ میں حضرت مسیح کی جو صفات اور کچھ ان کی جو تفصیلات بیان کی گئی ہے، ان صفات و تفصیلات کو اپنے اوپر چسپاں کرنے کے لیے جس طرح کی توجیحات کی ہیں، واقعات بنائے ہیں، وہ اگر پڑھے گا آدمی تو اس میں گستاخی بھی نظر آئے گی اور مضحکہ خیز بھی، انتہائی گھٹیا اور بازاری قسم کے دعوے، اور ایسے جسے پڑھ کر کوئی انسان اس کو معقولیت کے دائرے میں سمجھ ہی نہیں سکتا، پھر بھی لوگ پتہ نہیں کیسے متاثر ہوتے ہیں. ہم آگے انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے. یہ مضمون آپ نے دونوں رسالوں یعنی فتح اسلام اور توضیح مرام میں مختلف انداز سے جگہ جگہ تحریر فرمایا ہے. چنانچہ فتح اسلام میں ایک جگہ کے الفاظ یہ ہیں، فتح اسلام میں ایک جگہ کے الفاظ یہ ہیں، مسیح جو آنے والا تھا یہی، قوس میں مرزا، یہی ہے، مسیح جو آنے والا تھا یہی یعنی مرزا ہے. فتح اسلام حاشیہ صفحہ نمبر 15. ایک دوسری جگہ پر یوں رقم تراز ہے، مسیح کے نام پر یہ عاجز، قوس میں مرزا، مسیح کے نام پر یہ عاجز یعنی مرزا بھیجا گیا، اسی حاشیہ صفحہ نمبر 17 پر. اور توضیح مرام کا تو آغاز ہی آپ نے اس عبارت سے کیا ہے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کا کسی قدر اختلاف کے ساتھ یہ خیال ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم اسی عنصری وجود سے آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے ہیں اور پھر کسی زمانے میں آسمان سے اتریں گے. میں اس خیال کا غلط ہونا اپنے اسی رسالہ میں لکھ چکا ہوں. اسی رسالہ میں اس سے مراد فتح اسلام ہے. مرزا صاحب دونوں رسالوں کو ایک ہی کتاب کے 2 جز قرار دیتے تھے. میں اپنے اسی رسالے میں لکھ چکا ہوں. اور نیز یہ بھی بیان کر چکا ہوں کہ اس نزول سے مراد در حقیقت مسیح ابن مریم کا نزول نہیں، بلکہ استعارے کے طور پر ایک مسیل مسیح کے آنے کی خبر دی گئی ہے، جس کا مصداق حسب اعلام و الہام الہی یہی عاجز یعنی مرزا ہے. ملاحظہ فرمایا آپ نے. یہ مرزا صاحب کے دوسرے مرحلے کے دعوے کی شروعات ہے، جس میں انہوں نے
اپنے آپ کو مسیح کہا اور اپنے آپ کو یہ بتایا کہ مسیح میں اور آپ کے درمیان بڑی مماثلت ہے. جو پہلے دور کے دعوے کو بطور تمہید گویا بنا دیا کہ میں مسیح ہوں، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ جس مسیح کے آمد کی حدیث صحیحہ میں خبر اور پیشین گوئی کی گئی ہے وہ دراصل میں ہی ہوں، کوئی آسمان سے اترنے والا مسیح نہیں ہے. اب قرآن میں حدیث میں انزال نزول کا جو لفظ ہے اس کی انہوں نے توجیح کی، قرآن حدیث سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ایسی چیزیں لانے کی کوشش کی جو یہ ثابت کرے کہ نزول میں ضروری نہیں ہے کہ اوپر سے نیچے اترنے کا معنی پایا جائے. نعوذ باللہ من ذالک. مسیح ابن مریم بغیر باپ کے مریم سے پیدا ہوئے تو پھر اس کی توجیح کرتے ہوئے شاید آگے ہم بیان کریں کہ کہا کہ میرے اندر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے مریم کی خصوصیات پیدا کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت مردمی کے ساتھ میرے اندر جو ہے حلول فرمایا، اور پھر اس کے بعد مسیح کی ولادت ہوئی. یعنی خود ہی مریم بھی بن گئے اور خود ہی ابن مریم بھی بن گئے. نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ایسی گستاخانہ اور ایسی گھٹیا اور غلط بات کہی جس کے سوچنے سے ہی ایک بندہ مومن جو اللہ کی معرفت کچھ بھی رکھتا ہے، جس کو سوچ کر بھی دہل جائے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب کا مستحق نہ بن جائے. چنانچہ یہ دعوے پر یہاں ہم رکتے ہیں. آگے شیخ صفی الرحمن صاحب کا عنوان ہے پورپیش قلابازیاں. اسی دوسرے مرحلے میں مرزا کی قلابازیاں اور ایک دعوے سے دوسرے دعوے کی طرف، ایک طرف سے دوسری طرف، اور مختلف تضادات میں مبتلا ہونے کا جو ذکر کیا ہے انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس کے خد و خال پر نگاہ ڈالیں گے. اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.